آپ کہتے ہیں کہ سارے صحابہ جنتی ہیں، میں نے ابھی کہاں کہا ہے؟ مجھ پہ الزام تو نہیں لگاؤ نا۔ ویسے اہل حدیث کہتے ہیں، لیکن اس کی یہ وجہ ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ مِنَ الْمُهَاجِرِينَ وَالْأَنصَارِ وَالَّذِينَ اتَّبَعُوهُم بِإِحْسَانٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ۔ اللہ کہتا ہے تم صحابہ سے راضی ہو وہ یا نہ ہو، میں ان سے راضی ہو گیا۔ اور جنت کن کو ملنی ہے؟ جن سے اللہ راضی ہو۔ تو جب اللہ خود کہہ رہا ہے کہ میں ان سے راضی ہوں، پھر یہ بھی نہیں کہا کہ میں راضی ہوں، کہا کہ یہ بھی مجھ سے راضی ہے۔ پھر وہ ہمارے ہاں مقولہ ہے نا کہ دولہا دلہن راضی تو کیا کرے گا قاضی۔ جب اللہ جنت دینے والا وہ بھی راضی ہے اور جنت لینے والے صحابہ بھی راضی ہیں تو تیرے کو کیا تکلیف ہے؟ لہذا سارے صحابی جنتی ہیں۔ اور اگر کسی سے کوئی بشری تقاضے سے کوئی سرزد ہوتی بھی ہے تو ان لوگوں نے ان میں تقوی، خدا خوفی، ڈر اتنا تھا۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالی عنہ، ان سے زنا کا ارتکاب ہوا، صحابی رسول ہے، اللہ کے رسول کے پاس آیا، آپ نے منہ پھیر لیا، پھر وہ آگے آیا، آپ نے پھر منہ پھیر لیا، پھر وہ حتیٰ کہ چاروں طرف آپ پھرے اور وہ چاروں طرف آگے آیا کہ یا رسول اللہ طہرنی، یا رسول اللہ، اللہ کے رسول مجھے پاک کیجئے، اصبت حدن، میں حد کو پہنچا ہوں، مجھے پاک کیجئے۔ آپ نے اب جب اس نے 4 دفعہ یہ اقرار کر لیا، آپ نے صحابہ سے کہا کہ جاؤ اسے سنگسار کرو، چونکہ وہ شادی شدہ تھا۔ صحابہ لے گئے، اسے سنگسار کیا۔ پھر وہ جہاں گڈھے میں اس کو آدھا پھنسایا ہوا تھا وہ نکل کے بھاگنے بھی لگا، لیکن صحابہ نے بہرحال پتھر مار مار کے اسے مار دیا۔ غسل دیا، کفن دیا، جنازہ رکھا گیا۔ اللہ کے رسول جنازہ پڑھانے کے لیے آگے بڑھے اور حضرت عمر نے اللہ کے رسول کو روکا، کہا کہ اللہ کے رسول آپ اس کا جنازہ پڑھائیں گے؟ یہ گویا ان کو یہ معیوب لگا کہ یہ تو سنگسار ہوا ہے، گویا یہ تو زانی تھا، حالانکہ وہ صحابی تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عمر، تم جس کو زانی کہہ رہا ہے نا، اللہ تعالیٰ نے مجھے دکھایا ہے ماعز اسلمی جنت کے عین وسط میں بیٹھا ہے اور اللہ رب العالمین کے فرشتے جنت کے پھلوں کا رس اس کے منہ میں نچوڑ رہے ہیں۔ تو بشری تقاضے سے اگر کوئی خطا ہوئی بھی ہے تو وہ اپنے آپ کو دنیا میں اللہ سے بس صاف کرا کے جاتے ہیں۔ ایک عورت، اور وہ وہی خاتون تھی کہ جس نے ماعز اسلمی کے ساتھ برائی کا ارتکاب ہوا تھا، اللہ کے رسول کے پاس آئی کہ مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے اس کے پیٹ کی کیفیت دیکھی تو آپ نے فرمایا تیرے پیٹ میں بچہ ہے، مجرم تو ہے، بچہ تو مجرم نہیں ہے، جب بچہ ہو جائے پھر آنا۔ 9 مہینے گزر گئے، وہ بچے کو لے کر آئی کہ یا رسول اللہ بچہ ہو گیا، مجھے پاک کیجیے۔ حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ جس طرح ماعز اسلمی کو پتھر مار مار کے مارا گیا ہے، مجھے بھی اسی طرح مار مار کے مارا جائے گا، لیکن بار بار موت کے منہ میں آتے ہیں۔ یہ اللہ کے ڈر کی وجہ سے صحابی ہے، اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ آپ نے جب وہ بچے کو لے کر آئی تو آپ نے فرمایا ابھی اس کو دودھ پلا، جب یہ کھانے کے قابل ہو جائے پھر آنا۔ جب وہ کھانے کے قابل ہو گیا، حدیث میں آتا ہے اس کے ہاتھ میں روٹی کا چھوٹا سا ٹکڑا دے کر آئی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب آئی تو روٹی کا ٹکڑا اس کے ہاتھ میں جو تھا، اس نے کہا کہ بیٹا اس کو کھاؤ۔ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے روٹی کھانے لگا تو آپ سے پھر وہ درخواست کرنے لگی یا رسول اللہ آپ کی یہ شرط بھی پوری ہو گئی ہے، دیکھو بچہ اب روٹی کھانے لگا ہے، مجھے پاک کیجیے۔ آپ نے کسی صحابی کو اس بچے کے پالنے کی ذمہ داری سونپی اور عورت کے لیے کہا کہ اس کو جا کے سنگسار کرو۔ جب سنگسار کیا گیا اور جنازہ رکھا گیا تو حضرت عمر نے پھر یہی اعتراض کیا، اللہ کے رسول
آپ ایک زانیہ کا جنازہ پڑھاتے ہیں. آپ نے فرمایا عمر جس کو تو زانیہ کہتا ہے نا اس نے ایسی توبہ کی ہے ایسی توبہ کی ہے اگر میں مدینے کے 70 گناہگاروں پر بھی اس کی توبہ کو تقسیم کروں تو اس ایک عورت کی توبہ سے 70 کے 70 کی بخش جائے سارے بخشے جائیں. تو جن کی توبہ دوسرے 70 گناہگاروں کو بھی فائدہ دے رہی ہے اس کو خود کو کوئی فائدہ نہیں دے گی, فائدہ دے گی. لہٰذا اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ جنتی ہے.